میدان جنگ کی گرجتی فضاؤں میں دیکھو تو اسد اللہ، منبر رسول کی بلندیوں سے سنو تو باب العلم، اور مٹی پر بیٹھے اس درویش کو دیکھو تو یہی ابو تراب ہیں، وہ جس کی للکار سے دشمن کا کلیجہ پھٹ جائے، وہ جس کی ذوالفقار تاریخ کا رخ موڑ دے۔ اگر اسلام ایک جسم ہے تو علی اس کا دھڑکتا دل ہے، اگر اسلام ایک قلعہ ہے تو علی اس کا نگہبان دروازہ ہے۔ تاریخ کے سینے میں کئی معجزے رقم ہیں، لیکن 13 رجب کے وہ دن کائنات نے وہ دیکھا جو نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ کبھی دوبارہ ہوگا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ کے سامنے کھڑی ہیں، درد کی شدت ہے اور لبوں پر دعا، لیکن دیکھیے معجزہ کیا ہوا۔ کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ حرم کی دیوار ایک لرزہ خیز آواز کے ساتھ شک ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں اور دیوار ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ 3 دن تک مکہ حیرت میں تھا۔ جب 3 دن بعد دیوار دوبارہ کھلی تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں وہ چاند تھے جس نے اپنی آنکھیں تب تک نہ کھولیں جب تک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ آیا، جس کے واسطے دیوار کعبہ چاک ہو جائے، قدم جس کا پڑے تو خاک بھی افلاک ہو جائے۔ تاریخی طور پر کعبہ میں ولادت ایک ایسی منفرد فضیلت ہے جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور اسی وجہ سے انہیں مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو تاریخ میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا۔ بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت پرستی کے دور میں بھی کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس کم عمری کے عالم میں جس ہستی نے سب سے پہلے لبیک کہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کی وہ رات آئی جو تاریخ انسانیت کا ایک بڑا موڑ تھا۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایسے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جس میں جان کا خطرہ یقینی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے بستر پر لیٹ جائیں اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اس خطرے سے بھری رات میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرہ برابر بھی خوف نہ تھا، کیونکہ ان کا ایمان اپنے رب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر کامل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور شجاعت کے ساتھ وہ رات گزاری اور پھر امانتیں لوٹانے کے بعد پیدل سفر کر کے مدینہ پہنچے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سوج گئے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور وفاداری کا پہلا بڑا امتحان تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا قلعہ مضبوط ہونے لگا تو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بدر کے میدان میں جب قریش کے بڑے بڑے جنگجو سامنے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیر معمولی بہادری سے دشمن کے صف اول کے سپاہیوں کو ڈھیر کر دیا۔ غزوہ خندق میں جب نامور پہلوان عمر بن عبدود نے خندق پار کر کے مسلمانوں کو للکارا، کیا تم میں کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے نکلے؟ تم تو کہتے ہو کہ تم میں سے جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، تو کون ہے جو سب سے پہلے جنت جانا چاہتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم سے سامنے آئے اور اسے واصل جہنم کیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا سب سے درخشاں واقعہ خیبر کی فتح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح سب کی نظریں بے چین تھیں، سب سوچ رہے تھے کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ تب ایک آواز گونجی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جس کا انتخاب آسمانوں پر ہو چکا ہو، اسے دنیا کی تکلیف کیسے روک سکتی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور معجزہ ہو گیا۔ آنکھیں ایسی روشن ہوئیں جیسے کبھی دکھتی ہی نہیں تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم اسلام تھمایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق رفتاری سے قلعے کی طرف بڑھے۔ سامنے سے مرحب نکلا، وہ 7 ہاتھ لمبا دیو ہیکل جنجو، جس کے نام سے عرب تھر تھراتا تھا۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جو عقل انسانی سے باہر تھا، ایک دیو ہیکل لمبا جنجو اور سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرحب نے وار کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا، اور پھر حیدری قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار بجلی بن کر ٹوٹی۔ ایک ہی وار میں مرحب کا سر قلم کر دیا اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ جنگ کے دوران جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال گر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لکڑی یا چمڑے کا سہارا نہیں لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ خیبر کے اس عظیم الشان آہنی دروازے کی طرف بڑھے جسے کئی طاقتور مل کر کھولتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس دروازے کو ڈھال بنا کر قلعہ فتح کر لیا۔ تاریخ آج بھی حیران ہے، وہ دروازہ جسے بعد میں 40 آدمی مل کر بھی ہلا نہ سکے، اسے اللہ کے شیر نے تنہا اکھاڑ پھینکا۔ یہ جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ قوت خیبری تھی، یہ وہ ایمان تھا جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اسی موقع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف بہادر ہی نہ تھے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کا وہ دریا تھے جہاں سے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی رہنمائی لیتے تھے۔ خلیفہ راشدین کے دور میں پیچیدہ قانونی اور علمی معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ابو تراب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار سے دیا تھا۔ آج بھی تاریخ جب بہادری کا تذکرہ کرتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔